انشاءاللہ یہ عشرہ 10 دن عاشور تک جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ رہے گا محرم کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کا پیغام کہ جو اس ایام میں ان دنوں میں یاد کیا جاتا ہے کہ مظلوم کی حمایت ہونی ہے، ظالم کے مخالف ہونا ہے، انشاءاللہ اسی بارے میں جو ہے مسلسل بیان کیا جاتا رہے گا۔ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے کہ کیونکہ امام حسین کے حوالے سے ہم پہلے دیکھیں تو امام حسین کو یزید سمجھتا رہا کہ میں نے حسین کو مار دیا، لیکن در حقیقت یزید نے حسین ابن علی کو نہیں مارا، بلکہ حسین ابن علی کو وہ حیات پروردگار نے عطا کر دی کہ 1400 سال بعد بھی اگر کسی کو زندگی چاہیے تو در حسین پر آنا پڑتا ہے، اور اسی راہ پر جو ہے وہ ایران بھی تھا۔ اور ایران میں ہمیں کیا نظر آیا، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ جو نہیں بھی آیت اللہ خامنئی کو جانتے تھے وہ بھی آیت اللہ خامنئی کی عظمت سے واقف ہو گئے اور ان کے دل بھی اسی طرح روشن ہو گئے۔ اور اس دور میں ہر دور میں یزید جیسی فطرت والے لوگ رہے، اس دور میں بھی ایسے لوگ نظر آئے کہ جنہوں نے فقط ظلم کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، تو ان ظلم کے خلاف اگر کوئی اٹھتا ہے تو کوئی حسینی اٹھتا ہے۔ اور اس وقت جو ملک ایران ہے در حقیقت ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں ہر طرح سے سوائے کربلا کے کسی اور کو نہیں دیکھا جاتا ہے، بس انہوں نے بھی اسی ظلم کے خلاف اپنی آواز کو اٹھایا، شہادتیں دی، قربانیاں دی، اور اس کا نتیجہ آج دیکھا جا سکتا ہے کہ ظالم چاہتا تھا کہ 3 دن میں ان کو ختم کر دے، مگر مہینے گزر گئے، خود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے اور وہ کام کر بیٹھا کہ جس کے بارے میں اس نے سوچا نہیں۔ ظالم جو ہوتا ہے وہ جب شکست کھانے پر آتا ہے وہ صلح کا دامن پکڑتا ہے کہ میں صلح کروں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جیت ممکن نہیں ہوتی۔ یہی وجہ خود امریکہ کے ساتھ رہی کہ امریکہ نے اپنے آپ کو اس طرح رکھا کہ سامنے دوسرے ملکوں کو رکھا، خود پیچھے سے کھڑا رہا، اور جب دیکھا کہ جب ان سے کچھ نہیں ہو رہا تو سامنے خود آیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا وہ سب کے سامنے ہے۔ اور رہی بات صلح کی، یہ صلح در حقیقت فقط امنیت کے لیے صلح ہے، کبھی بھی ظالم اور مظلوم کے درمیان صلح نہیں ہوتی ہے۔ وہی پیغام کربلا بھی تھا، اگر صلح ہونی ہوتی تو امام حسین بھی صلح کر لیتے، لیکن امام کو اس وقت صلح نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کبھی بھی کوئی حسینی صلح نہیں کرتا، لیکن چونکہ سیاسی اور مسائل ہوتے ہیں تو انسان اس کی راہ پر چلنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تھا کہ علی مرتضیٰ نے وہ قدم ہمارے جواب بنایا ہے کہ بھائی ابن عباس کو بلایا جائے، ایسے ممکن ہے جب ہم نے منع کر دیا کہ سب کس نے دیا، ابن عباس کو بلایا ہے، ابن عباس بھی حکومت رکھتے تھے، وہی جواب دیا۔ اگر ایسی ہی بات ہے، کون سی ایسی آیت ہے کہ جس میں علی کا ذکر نہیں ہے؟ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آج کی نئی بات نہیں ہے، ہر بات کربلا گزرنے کے بعد ہو اس کا ذکر کے دور میں نئی بات نہیں ہے، آج بھی ہمارے سامنے قرآن سے پتہ چلے۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو یہ پابندیاں لگا دی جاتی تھی کہ کوئی ذکر نہ کرے۔ بلایا گیا ابن عباس کو، ابن عباس مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، جو تفسیر بیان کرتے ہیں قرآن کی، اس میں ہر آیت میں علی کے فضائل کو بیان۔ یہ ذہن میں رہے خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے، چاہے خبیث کتنی بھی ہو، کہ جو آیت ہو اور ذکر علی نہ ہو اس میں اچھا کرتے تم یہ کوئی حافظ قرآن کو نہ ہے۔ میں نے کہا طیب کے مقام پر خبیث آ جائے تو وہ طیب نہیں ہوتا، انہیں کوئی آیت تم کرو بہرحال اس میں آیت پڑی انما ولیکم اللہ، اس میں بھی علی کا ذکر ہے، انما یرید اللہ، اس میں بھی علی کا ذکر ہے۔ وہ پڑھتا گیا، وہ ہر مقام پر چلتی رہی کہانی، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی علی کا ذکر ہے، چلتا گیا، آخر میں وہ رکا، اور رکنے کے بعد کہا اب میں ایک آیت پڑھوں گا، اور توجہ، اب میں ایک آیت پڑھوں گا اور اس میں تو بتا کہ اس میں علی کا ذکر کہاں ہے۔ وہ حاتم اشاد کہتا کہ میں آج پڑھوں، کہا پڑھ کر سن، اذا زلزلت الارض زلزالها، اس نے کہا یہ اس میں بھی علی کے فضائل ہیں،
خطرناک زلزلہ آیا تھا، مدینے والے پریشان تھے، گھروں سے باہر نکل گئے تھے، کہیں کو کسی کو سہارا نہیں مل رہا تھا۔ اس وقت ایک ذات تھی جو اپنے گھر سے نکلی، اور گھر سے نکلنے کے بعد جب لوگوں کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا کیوں گھبرا رہے ہو، کہا اس وجہ سے گھبرا رہا ہوں کہ یہاں کا زمین اس طرح زلزلے میں ہو رہی ہے کہ ہم سے ہمارے دل جو ہے وہ ٹھہر نہیں رہے۔ علی مرتضیٰ نے زمین پر ایسا قدم مارا اور مارنے کے بعد کہا خاموش ہو جا میرے حکم سے۔ سیدہ